اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. جب کوئی عمارت بننی ہوتی ہے تو اس عمارت کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے اور ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ عمارت کس طرح سے بنے گی، دیواریں کتنی موٹی ہوں گی، وہ کتنی اوپر تک جانی ہے، اس اعتبار سے اس کے پلر لگائے جائیں گے. یہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے اور پھر تیاری کر کے اس عمارت کو بنانا شروع کرتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی میں یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ وہ خود ایک عمارت کی طرح ہے. یعنی اس کی پوری شخصیت، اس کی پوری پرسنالٹی ایک عمارت ہے جس کو اسے تیار کرنا ہے. اب اپنے بارے میں آپ کو یہ طے کرنا ہے اور مجھے بھی طے کرنا ہے کہ ہم کو اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کو کس طرح تیار کرنا ہے، یعنی ہم کیا بننا چاہتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اور اس سلسلے میں ایک بڑی بنیادی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اکثر و بیشتر آدمی اپنے مستقبل کی، اپنے فیوچر کی فکر کرتا ہے. میرا کیا ہوگا، میں کیسے کماؤں گا، میرے کمانے کی شکلیں کیا ہوں گی، اور میں زندگی میں کیا کروں گا، میں کیا بن سکتا ہوں. پھر کبھی کبھی وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ امید جاگتی ہے کہ میں ایسا بن جاؤں، میں فلاں کی طرح بن جاؤں، میں اس آدمی کی طرح بن جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں. یہ انسان کے ایک فطری خیالات اور اس کے افکار ہیں، اس کی سوچ ہے. اچھا، اب ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے، ہم کیا بنیں گے؟ اب یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کیا بنیں گے. لیکن یہ بات میں آپ کو بڑی عجیب بتا دوں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے یا کیا بن رہے ہیں، تو صرف ایک بات دیکھ لیے گا، آپ زیادہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ آج کر رہے ہیں وہی کل بنیں گے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا اور یہ تاریخ میں کبھی ہوا بھی نہیں ہے کہ آپ آج اپنے وقت کو ضائع کرنے اور برباد کرنے اور کل آپ کامیاب ہو جائیں. نیور، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اب مجھے آپ کو، پوری نسل کو، پوری امت کو، ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کل کیا بنیں گے، اور اس کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں. اگر غفلت کی زندگی ہے، نتیجہ غفلت ہی آنا ہے. میں اکثر اس سلسلے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اور ایک تھوڑی سی تقسیم ذکر کیا کرتا ہوں. یہ کبھی ذکر کی بھی ہوگی آپ کے سامنے، اور ادھر یہ مضمون میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو قانون بنائے ہیں. ایک قانون ہے جس کو کہا جاتا ہے لا آف نیچر. یہ بدلتا نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لا آف نیچر کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس کو کچھ قانونوں کے حوالے کر دیا. قبضہ قدرت تو اللہ ہی کا ہے، یعنی وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی پورا کنٹرول اللہ کا ہے، اس سے باہر نہیں ہے کوئی چیز. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کچھ قانونوں کے دائرے میں چل رہی ہے. سپوز دیٹ آپ دیکھتے ہیں گریویٹیشنل فورس ہے، آپ نے کوئی چیز اوپر اچھالی وہ نیچے آ جائے گی. اب بظاہر نظر یہ آ رہا ہے، یہ دیکھا گیا کہ اس زمین کی قوت کشش نے، گریویٹیشنل فورس نے اس چیز کو نیچے کھینچ دیا. اب یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، تاثیر اللہ نے اس میں رکھی ہے. یہ قوانین جو ہوتے ہیں یہ بدلتے نہیں ہیں کبھی بھی، یہ جیسے ہیں ویسے ہی اثر انداز ہوتے ہیں، ہے نا. اس کی مثال اگر دنیا میں دیکھنی ہے، انسان کو اگر اس مثال کے دائرے میں سمجھنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، زہر کھائے گا تو مرے گا، ہے نا.
اور بے تکی زندگی، بے ڈھب زندگی جیے گا تو انسان پھول کر کپا ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد. بریانی بھی ہے، نہاری بھی چل رہی ہے اور سب چل رہی ہے، اور اس کے بعد نہ فزیکل کوئی ورک ہے، نہ ایکسرسائز ہے، نہ اپنے جسم کی کوئی فکر ہے. تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ، آپ کی تون شریف انشاءاللہ باہر آ جائے گی کچھ ہی دنوں کے اندر. اور وہ موٹاپا بھی اتنی خاموشی سے بڑھے گا کہ جب وہ بڑھ جائے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑھ چکا ہے، اس سے پہلے خبر بھی نہیں ہوگی. یہ بے ڈھب زندگی ہے، یہ فطرت کا قانون ہے، یہ بدلے گا نہیں کبھی بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قانون کو توڑ دیں اور زہر کھا لیں اور کھانے کے بعد یہ کہیں سبحان اللہ میں تو مرا نہیں. کھائیں گے تو پکا مریں گے. وہ بزرگ کھا لے، وہ کوئی ولی کھا لے، وہ کوئی مومن کھا لے، وہ کوئی کافر کھا لے، وہ کوئی اللہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ مرے گا. تو یہ لا آف نیچر ہے، یہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آج آپ نے اپنی شخصیت پر محنت نہیں کی یا میں نے محنت نہیں کی تو پھر یہ تو بدلنا ہے، یعنی یہ بدلہ لے گا آپ سے، یہ بدلہ لے گا، یعنی یہ بدلے گا نہیں اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. میں اس میں بڑی دلچسپ مثال دوں آپ کو اپنی ذاتی مثالیں دیں، بڑا مزہ آئے گا اسے سن کے آپ کو. ایک صاحب ہمارے ساتھ بہت زمانے سے رہ رہے ہیں، میرے خیال میں جتنا مجھے یاد پڑتا ہے کم از کم 20 سال سے ساتھ ہیں ہمارے، اب بھی رہتے ہیں ساتھ میں. تو جس وقت یعنی ہم وہاں سے پڑھ کے آئے اور پھر اپنا یعنی ایک تو پڑھائی کا دور ہمارا وہ ہے جو ہم نے مدرسے میں پڑھ لیا، یعنی وہ تو وہ پڑھائی ہے جو ہم نے پڑھی اور گھر والوں نے کہا بھائی پڑھنا ہے تو وہ پڑھی، گھر کا ماحول تھا وہی پڑھنا تھا تو وہ پڑھا ہم نے. پھر اس کے بعد آ کے یعنی ہائی اسکول انٹر وغیرہ یہ والی پڑھائی بھی پڑھی. پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ یعنی گویا کہ دوبارہ پھر پڑھنا شروع کیا، یعنی وہ 7-8 سال لگانے کے بعد پھر پڑھائی شروع کی اور پھر اپنا پڑھتے تھے، اپنا لکھتے تھے، ڈائری پہ نشان کھینچتے تھے اور وہ تھا اپنی ڈائریاں بناتے تھے. تو ایک مرتبہ میں مسجد کے کمرے میں چھوٹا سا کمرہ ہے، بڑی چھوٹی سی، میں اس میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. وہ میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ نہیں یار، انہوں نے استہزاءً کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا جملہ، پتہ نہیں تم کیا کرتے رہتے ہو یار، کتابیں پڑھتے رہتے ہو، پھر لکھتے رہتے ہو، پھر اس پہ کچھ نشان لگا دیتے ہو، پھر کیا ہے یہ سب. تو انہوں نے یہ مذاق اڑایا. تو میں نے کہا کہ اس نشان کھینچنے کا مطلب آپ کو 5 سال کے بعد پتہ چلے گا، کم سے کم 5 سال میں کہہ رہا ہوں. خیر مقدر کی بات، وہ اللہ نے لاج رکھ لی، 5 سال ہوئے ہوں گے شاید. وہ میرے ساتھ ایک سفر میں گئے. یہ سفر تھا ہمارا ایم پی میں ایک جگہ ہے گنا، وہاں کا سفر تھا. نام بھی گنا کا ایسا ہے کہ ہم لوگ شیو پوری سے گنا کے لیے نکل رہے تھے، ایک فون آیا ہمارے پاس، السلام علیکم مولانا صاحب کہاں ہیں؟ ہم نے کہا گناہ کے لیے نکل رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے گناہ کے، میں نے کہا گناہ کے لیے نہیں، گناہ کے لیے. گناہ کہنا اچھا، اس کا نام بھی بیچارے کا ایسا ہے. خیر جب ہم لوگ وہاں میں پہنچا وہاں تو انہوں نے 1-1.5 دن کا وقت تھا، انہوں نے 3-4 پروگرام رکھ رکھے تھے. ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پر جسے کہا جائے جینتی منائی جاتی ہے، ان کی یاد میں پروگرام ہوتا ہے، اس کا اصل پروگرام تھا. پھر اس کے بعد ایک جامع مسجد میں مستورات میں یہ پروگرام تھا. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دلتوں میں پروگرام تھا. تو بہرحال وہ سب جگہ شریک رہے. دلتوں والے پروگرام میں وہ آئے، وہ ایک ہال تھا، ایسے ہی اس سے ڈبل ایک ہال تھا بہت بڑا، اس میں وہ پروگرام تھا. تو اس میں جو لیڈرز تھے ان کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مطلب پورا وہ یعنی ریکارڈ وغیرہ ہو رہا تھا، سب ہو رہا تھا، لوگ تھے بہت سے. تو وہاں جب ہم نے بات چیت شروع کی تو یہ ان کو تمباکو و مسالہ کھانے کی عادت تھی، تو انہوں نے تمباکو مسالہ پڑیا دوائی اور کونے میں بیٹھ گئے. تو جب وہاں ہم نے بات چیت شروع کی، وہ بیان ایسا ہے کہ میں اسے نشر نہیں کر سکتا، ورنہ میں آپ کو سنا تھا وہ بیان. میں نے وہاں ان سے کہہ دیا، میں نے کیسے بھائی ڈالنا نہیں، مجھے تو نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے، ریکارڈ ہو گیا. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، یہ کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ ہمارا پہلے انہوں نے جب ہم نے بات شروع کی تو انہوں نے ہمارا منہ دیکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے کرسی پہ ٹیک لگا کے ایسے کر کے بیٹھ گئے. اور یہ پورے بیان میں جو ہے وہ ہمارا منہ دیکھتے رہے بہت. جب بیان پورا ہو گیا اور نکل کے ہم لوگ باہر آئے، ان میں بیچارے دلتوں کے لیڈر بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے. یہ بڑی بیچاری پسماندہ قوم ہے، بڑے ان کے جذبات دبے کچلے گئے. تو ان میں کچھ لڑکے آئے، مولانا صاحب سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں نے کہا لے لو سیلفی لے لو. کہتے ہیں فوٹو کھنچوا لیں. میں نے کہا کھنچوا لو. کہتے ہیں ہم گروپ فوٹو لے لیں. میں نے کہا کر لو. خیر اس کے بعد ہم لوگ باہر نکل کے آئے تو یہ میرے ساتھی تھے کیونکہ، تو میں نے ان کا ہاتھ دبایا
میں نے کہا کہ یہ وہی والی لکیریں ہیں جو 5 سال پہلے ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں کھینچ رہے تھے. تو کہنے لگے کہ اب آج مجھے سمجھ میں آ گیا. تو دراصل آپ اپنے بارے میں جب یہ طے کریں کہ آپ کو بننا کیا ہے تو پھر آپ کو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس بننے پر محنت کیا کرنا ہے. بننے کی تمنا کرنا اور بات ہے اور پھر بننے کے لیے محنت کرنا اور بات ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو اس دن کے فرد کی محنت میں جب کسی انڈیویڈول لائف پر محنت ہوگی تو اس میں تسلسل ضروری ہے. لگاتار محنت لگاتار. یہ نہیں ہے کہ کلاس میں 3 دن آ گئے اور چوتھے دن چھٹی, 4 دن آ گئے اور 5ویں دن چھٹی. نہیں, لگاتار کنسسٹنسی کے ساتھ جو جتنی رغبت کے ساتھ آئے گا, جتنی محنت کے ساتھ آئے گا اتنا ہی پا جائے گا. یاد رکھیے. تو ہم کیا بنیں گے یہ ہم آج طے کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہم دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. اب آگے چلیے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے, بڑی تاریخی مثال ہے, بہت سمجھ میں آئے گی آپ کو یہ بات. ایک بادشاہ گزرا ہے, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا, تیمور لنگ. نام سنا؟ نہیں سنا؟ تیمور لنگ کا نام نہیں سنا آپ نے؟ تیمور لنگ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. کہنے کو تو مسلمان تھا لیکن بڑا ظالم, بہت ہی ظالم ترین بادشاہ, یعنی مسلمانوں کی تاریخ کا ظالم ترین بادشاہ گزرا ہے. اس نے بڑے ظلم کیے. اچھا, تیمور لنگ نے ہندوستان پر بھی, یہاں بھی حملہ کیا اور یہاں بھی بہت کچھ اس نے کیا ہے. اس تاریخ کو دہرانے کا موقع نہیں ہے. لیکن اسی کے دور میں ایک بادشاہ تھا دوسرا ترکی میں. یہ تیمور لنگ تو یہ سمرقند وغیرہ کا جو بخارا اور روس کا علاقہ, اس علاقے کا تھا. اور یہ جو دوسرا بادشاہ تھا بایزید یلدرم, یہ ترکی کا تھا. وہ جو آپ لوگ دیکھ کے آئے ہیں بھی بہت اہتمام کے ساتھ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے پچھلے لاک ڈاؤن والے رمضان میں, کیا ارطغرل غازی, اور ارطغرل غازی جو آپ نے دیکھا ہے نا, جس کی سٹوری 2 صفحے میں تھی یا 3 صفحے میں تھی, اور جس کو کتنے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال اس کو بہت ایکسپینڈ کیا گیا تھا. تو یہ جو عثمانی جو بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک بادشاہ تھا, نمبر مجھے یاد نہیں اس کا کون سا نمبر تھا, اس کا نام تھا بایزید یلدرم. اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ چست اور بہت تیز ترار تھا, اور ترکی زبان میں یلدرم بجلی کو کہتے ہیں. تو یہ بجلی کی طرح تھا, اس لیے اس کا نام بایزید یلدرم ہو گیا تھا. اور یہ اتنا اولو العزم بادشاہ گزرا ہے, اتنا زبردست بادشاہ گزرا ہے کہ یہ اپنے گھوڑوں کو, جو ترکی میں جو یعنی جہاں ان کی دارالسلطنت تھی استنبول یا انقرہ جہاں بھی تھا, تو یہ اپنے گھوڑوں کو کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہا کرتا تھا کہ میں تم کو دانا یورپ کے کلیساؤں میں کھلاؤں گا, یعنی یورپ کے چرچ کے اندر جا کے میں تم کو دانا کھلاؤں گا. اور تھا بھی ایسا ہی بادشاہ, اور یعنی یہ گویا کہ اسلام کا پھریرا اور جھنڈا اس کے ذریعے سے آگے جا رہا تھا, بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا. ہوا یہ کہ کسی نے تیمور لنگ سے یہ کہہ دیا, یہ کہیے تیمور لنگ کے کان بھر دیے, اور کہا یہ جاتا ہے یہ کان بھرنے والے شیعہ تھے کہ آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ ہے ترکی میں, وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے تیمور لنگ کی کیا حیثیت ہے, میرے سامنے تو تیمور لنگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس نے یہ کہہ دیا. تیمور لنگ اصل میں ہمارے فیروز آباد کے زمان میں سٹکا ہوا آدمی تھا, اس کی سٹک گئی. اس نے کہا اچھا ہمارے سامنے ہم سے مقابلہ, اور اس کے پاس فوج بھی لوٹ کر واپس ہونے لگا, اور اس نے لوٹا ہی تھا ہندوستان کو, اور عجیب و غریب آدمی تھا. ایک عجیب بات بتاؤں, حیرت ہوگی آپ کو, ہنسی بھی. وہ جب یہاں دلی میں اس نے قبضہ کیا تو کہنے لگا کہ فوجیوں سے کہ تمہارے لیے پوری دلی حلال ہے, جو چاہے کرے, دلی حلال ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اور خود اعتکاف میں بیٹھ گئے حضرت کہ بس میرے نزدیک اب سنوائی کوئی نہیں ہے. کہ حضرت کہاں چلے گئے؟ حضرت اعتکاف میں, کہ حضرت نکلیں گے نہیں وہاں سے. کیوں؟ کیونکہ اعتکاف میں حضرت, اور دلی میں لوٹ مچی ہوئی ہے, تباہی مچی ہوئی ہے. اس عجیب و غریب طرز کا آدمی تھا.
اور آخری عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا. بڑی لمبی چوڑی اس کی کہانی ہے. الغرض تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اچھا مجھ سے بھی بڑا کوئی بادشاہ ہے, اور یہ اپنی پوری فوج کو لے کر بجائے اپنے علاقے میں جانے کے اس نے اپنی فوج کا رخ جو ہے وہ ترکی کی طرف کر دیا اور ترکی پہنچا. ادھر بایزید یلدرم بھی اس کو اطلاع مل گئی, تو بہرحال وہ بھی بڑا بہادر اور بڑا زبردست سپہ سالار تھا. اس نے کہا آنے دو دیکھتے ہیں مقابلہ ہوگا. تو مقابلے میں بایزید یلدرم کی فوج کم بھی تھی, یہ تو ایک سمندر کی طرح تھا بھئی, اس کے پاس لاکھوں کی فوج تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. یہ پہنچ گیا اور اس نے بایزید یلدرم کو ہرا دیا. غالباً 1402 کے اندر یہ جنگ ہوئی, 1402 عیسوی کے اندر یہ جنگ ہوئی اور اس میں ہار ہو گئی. اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے, مورخین یہ کہتے ہیں کہ بایزید یلدرم کو تیمور لنگ نے مارا نہیں بلکہ اب ایک پنجرہ بنوایا اور اس پنجرے کے اندر بایزید یلدرم کو قید کر دیا. اور تیمور لنگ کی ایک عادت تھی, خاص عادت تھی, وہ جو آرٹسٹ ہوتے تھے ان کو مارتا نہیں تھا, ان کو اٹھا کے لے جاتا تھا اپنے ساتھ سمرقند. جو بھی کوئی بھی کسی فن کا قابل آدمی ہو تو اس کو اٹھا کے لے گیا. تو اس کی بھی بڑی عزت کرتا تھا اور اس کو اٹھا کے لے گیا. اس کی عورتیں بھی گئیں, ان سب کو لے گیا. تو اس کے یعنی گھر کی عورتیں, اور وہ جب ان کو نچایا جاتا تھا اور اس کو دکھایا جاتا تھا, یہاں تک کہ غیرت میں آ کر بایزید یلدرم مر گیا. اب یہ تو کامن بات ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں آپ کہیں گے اس میں کون سی بات ہے. نہیں, جو بات بتانے کی ہے, جو سبق ہے اس پورے واقعے کا, وہ یہ ہے کہ بایزید یلدرم باوجود کہ بہادر تھا, جفاکش تھا, محنتی تھا, سب کچھ تھا, لیکن اس کے اندر ایک بڑی کمی تھی, اور وہ کمی یہ تھی کہ وہ عورتوں کا عاشق تھا اور اس نے اپنے محل میں عورتیں جمع کر رکھی تھی. یہ خوبی تو بڑی زبردست تھی اس کے اندر کی, وہ بہادری تھی اور یہ تھی اور یہ ساری چیزیں تھی, لیکن دوسری جو بڑی کمی تھی وہ اس کے اندر یہ تھی. اس کے مقابلے میں تیمور لنگ ظالم تھا. تیمور لنگ یعنی گویا کہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی کا دلدادہ تھا. لوگوں کو قتل کرنا اور مارنا اس کے لیے بڑی چھوٹی چیزیں تھی, لیکن اس سب کے باوجود اس کا شوق کیا تھا. وہ لنگ اسے اس لیے کہا تھا, اس کے پیر میں ایک مرتبہ چوٹ لگی تھی, یا کہتے ہیں پیدائشی طور سے وہ تھوڑا سا لنگڑا تھا, تو اس کو لنگ کہا جاتا ہے فارسی زبان میں, تو اس کا نام ہی تیمور لنگ پڑ گیا تھا. وہ ایک ایک دن پورا گھوڑے سے نہیں اترتا تھا, ایک ایک دن. اور گھوڑا چلانا آپ جانتے ہیں, کون جانتا ہے آپ میں سے کوئی گھوڑا چلانا جانتا ہے, رائڈنگ جانتا ہے, کسی نے سیکھی ہے تھوڑی بہت؟ یہ والی نہیں, یہ لوئن سفاری والی, لوئن سفاری والی نہیں. لوئن سفاری والی تو وہ فوجی کا ہلا ہوا گھوڑا ہے, وہ اس کو اشارہ کر دیتا ہے آ جاؤ تو وہ اشارہ چل دیتا ہے. یہ بڑی گھوڑے سواری کرنا یہ کھیل نہیں ہے. یہ کمر جو آپ کی ہے نا, یہ کمر نہیں کمرہ ہونا چاہیے پورا, یعنی اس میں اتنا دم ہونا چاہیے. میں نے سیکھی ہے گھوڑے سواری بہت دن تک, مکمل سیکھ نہیں پائے, لیکن وہ دم چاہیے بہت, کیونکہ گھوڑا جو ہے ہلتا ہے اور اس کی یعنی گویا کہ لگام اور اس کے ساتھ ہلنا یہ بڑی طاقت کا کام ہے. تو وہ اترتا نہیں تھا ایک ایک دن گھوڑے سے, اور اصلی گھوڑوں کی پہچان اور گھوڑوں کے درمیان رہنا اور ہتھیار کی تیاری, اسی میں اس کی دن رات گزرتی تھی. اب یہ دیکھیے, دو شخصیات, دو پہلو, دونوں جنگجو ہیں, لیکن ایک میں یہ کمی ہے. نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے کہ یہ بری طرح اس کے سامنے ہار رہا ہے, اور ایک وہ جو پیر سے معذور ہے لیکن اس کے شوق سارے کے سارے ترقی والے ہیں. اس کے نتیجے میں وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ مانا جاتا ہے تیمور لنگ. میں جس جگہ لانا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پر لانا چاہ رہا ہوں آپ کو, کہ آپ جو بھی کرتے ہیں آج وہی کل بنتے ہیں. آپ کی شخصیت کی کوئی بھی کمی اگر وہ واقعی جس میدان میں آپ کام کرنے اتنے ہیں اس میں رکاوٹ بن رہی ہے, تو پھر وہ کمی قانون فطرت کے دائرے میں آ جاتی ہے اور پھر آپ کو معافی کبھی نہیں ملے گی. سپوز دیٹ آپ کاروبار کرنے کے لیے اترے اور آپ کی نظر اس پر نہیں ہے, آپ جو ہے مان لیے آپ نے دروازے بیچنا شروع کیے, آپ دروازے اسی دور کے بیچتے رہے جو دروازے سے 30 سال 20 سال 15 سال پہلے چلتے تھے, اور دور آ گیا فیبریکیٹڈ دروازوں کا اور لوگ بنے بنائے دروازے خرید رہے ہیں, اور آپ مارکیٹ میں وہی پرانا مال بیچ رہے ہیں. آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے, آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپڈیشن چاہیے. یہ کمی کبھی کسی تعویذ سے پوری نہیں ہو سکتی کہ آپ تعویذ لینے چلے جائیں کسی مولانا صاحب کے, مولانا صاحب اس وقت دکان چل نہیں رہی ہے. اچھا کیا ہو گیا؟ کہنے وہ بس بڑی بے برکتی ہو رہی, پڑوس والے نے جو دکان کھولی وہ بہت زیادہ چل رہی ہے. کیوں؟
خیریت؟ ارے بس اس نے کچھ کرا دیا میری دکان کے اوپر، اس لیے میری نہیں چل رہی، اس کی چل رہی ہے۔ کرایہ ورایا کچھ نہیں ہے بھائی، ان سب چکروں سے نکلو، کرایہ کچھ نہیں ہے، بس یہ کہ وہ اپڈیٹ ہے، وہ اپڈیٹ ہے نا، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جو آدمی اس میدان میں، جس میدان میں وہ کام کر رہا ہے، اگر وہ اس لائن کے اندر پیچھے رہ جائے، آپ یقین مانیے، آپ اس بات کو مان لیجئے کہ وہ پھر بقول اقبال کے وہ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا ربی میں، پیچھے رہ جائے گا، وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اپنے بارے میں بار بار یہ کہتا ہوں، پہلے تو طے کریں کہ ہم کو کرنا کیا ہے، پہلے یہ طے کریں، ایک بات طے کریں۔ اور دو زندگی کے زاویے ہیں، نمبر ایک دینی، نمبر دو دنیاوی۔ دینی مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اللہ کو راضی کرنا ایک، اور دنیاوی اعتبار سے ایک باعزت زندگی، یعنی ایک اچھا شہری بن کے حلال اور پاک روزی کماتے ہوئے اس معیار پر پہنچنا کہ آپ لینے والے نہیں دینے والے بن جائیں۔ یہ ایک اہم مقصد ہے زندگی کا، اور اس کو جن لوگوں نے سمجھا ہے وہ زندگی کی اس دوڑ میں آگے چلے گئے۔ اچھا، یہ ہماری بات کا ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو، یہ گویا کہ ایک چیپٹر پورا ہوا، یہ کلیئر ہو گیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا۔ تو میں نے بتایا لا آف شریعت، لا آف فطرت، اس میں معافی نہیں ہے۔ تو اگر غلطی کریں گے کچھ نہیں کر پائیں گے، پٹائی طے ہے۔ یعنی اگر مجموعی طور پہ غلطی ہو رہی ہے، پٹائی طے ہوگی، یعنی کیونکہ آپ نے لا آف نیچر کو توڑ دیا ہے۔ جسم کے ساتھ کھلواڑ کریں گے پکا بیمار پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، پڑے رہیں گے، ہلنا ڈلنا بند کر دیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ یہ سب بالکل کامن چیزیں ہیں، ٹھیک۔ اب ہم دوسرے پہلو پہ آتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ بے انتہا اہم آیت ہے، اور یہ میں آپ کو اس کی تفسیر نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ تفسیر بڑی ہی اہم ہے۔ اور آج کے ہمارے، یعنی آپ کی کئی ایک کلاس کے تناظر میں، یا نوجوانوں کے اعتبار سے، یا اللہ بھلا کرے یوتھس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ٹاپک سوچا تھا کہ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 نام ذکر کیے ہیں، قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ سب کو یاد ہے۔ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ لوگوں کے رب سے۔ رب کیا کہا آپ نے آپ کو؟ رب ایک، نمبر 2 پھر کیا کہا ہے؟ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے نہ، مالک بھی ہے نا۔ نمبر 3 پھر کیا کہا؟ الہ الناس، یعنی لوگوں کا معبود، یعنی الہ بھی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ نے نام اپنے یہاں ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے، عقیدہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو عقیدے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، اور اب شاید آپ کے ذہن میں وہ باتیں نکل گئی ہوں یا ہوں، تو جو ہے میں ایک بات بہت بنیادی طور پہ عرض کر دوں۔ عقیدے میں بنیاد جو ہے نا، وہ اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف ہے۔ پورا اسلام اسی کے ارد گرد ہے، یعنی رسالت بھی توحید سے متعلق ہے، رسولوں کا آنا بھی توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے آپ کو پہچنوانا چاہتے تھے، اس لیے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا کہ مجھے پہچانا جائے۔ کیسے پہچانا جائے؟ کون پہچنوائے گا؟ نبی آئیں گے، وہ پہچنوائیں گے۔ یعنی رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اس کا تعلق بھی ربوبیت ہی سے، یعنی اللہ کے اللہ ہونے سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے جو نام آئے ہیں ان کو سمجھنا، یہ صفاتی نام ہے، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اور ابھی جب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ نام ذکر کیے ہیں، اور پھر قرآن کے آخر میں کیوں ذکر کیے ہیں۔ یعنی آخر میں جاتے جاتے کوئی بھی آدمی، جیسے ہم یہاں سے جائیں گے تھوڑی دیر بعد، تو ہم آپ کو اپنا ایک لاسٹ اور ایک آخری میسج اور پیغام دے کر جائیں گے، دیکھو بھائی یہ کرنا ہے اب، ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کلام پاک کو پورا فرما رہے ہیں، اور کلام پاک کو پورا فرماتے ہوئے ایک میسج اور ایک پیغام دیا ہے اللہ نے، ہے نا۔ اور وہ پیغام کیا دیا ہے کہ دیکھ، کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پیغام 3 نام لیے ہیں، کیوں؟ گمراہی انسان کی زندگی میں 3 راستوں سے آتی ہے۔ انسان 3 راستوں سے بھٹکتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کتنے راستوں سے؟ 3 راستوں سے بھٹکتا ہے۔
پہلا بھٹکنے کا جو سب سے بنیادی راستہ ہے جہاں سے انسان بھٹکتا ہے اور جوانوں سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے وہ راستہ، وہ ہے شہوت کے راستے سے انسان بھٹکتا ہے، شہوت کے راستے سے انسان بھٹکتا ہے۔ اور وہ اس لیے بھٹکتا ہے کہ یہ چیز اگر کنٹرول نہ کی جائے اور اس چیز کو اگر انسان اپنے قابو میں نہ لا سکے تو انسان پھر ان وادیوں میں جا کے گرتا ہے جہاں سے انسان کا نکلنا اور بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نوجوان اور جوان لوگ اس سے خوب واقف بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے۔ کل میرے پاس ایک نوجوان آیا، ہمارا شاگرد ہے، وہ بڑا ذہین، بڑا بہت ہی فاضل قابل لڑکا ہے۔ اس کے کچھ مسائل تھے، وہ کچھ بہت ہی عجیب و غریب مسائل میں پھنسا ہوا تھا۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، اس نے آنا شروع کیا اور وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی پیدا کی۔ مجھے ایسے موقعوں پر جب کوئی یہ آگے کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کے بیان کو سن کر تبدیلی آئی اور یہ ہوا، تو مجھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ارے پیارے، میں تو نل ہوں، نل ہوتا ہے نا چلانے والا، وہ حضرت اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے ابا پیارے میں تو نل ہی صحیح، اس کو آ کے جتنا چلاؤ گے اتنا مل جائے گا۔ تو فرمایا کرتے میں کچھ نہیں، تو کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نل ہے، اس نے زیادہ زور سے چلا دیا تھا تو اس کو فائدہ ہو گیا، اس میں ہمارا کیا کامان۔ تو بہرحال اس کی زندگی بڑی تبدیلی آئی۔ کل وہ میرے پاس آیا اور آ کر اس کے جو مسائل تھے اس میں کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے میرا، وہ جو میں نے مسئلہ آپ کو بتا رکھا ہے، میں نے کہا وہی مسئلہ نارمل کامن جو آج کل کا مسئلہ ہے، کسی لڑکی کا مسئلہ تھا۔ تو اس لڑکی کے مسئلے میں وہ کہنے لگا کہ یہاں آیا اور میں نے سب چیزیں چھوڑ دی، وہ ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے بالکل ختم ہو گئی۔ کہنا اب وہ لڑکی اسٹیٹس لگا رہی ہے، اور اسٹیٹس کیا لگا رہی ہے؟ وہ اسٹیٹس لگا رہی ہے کسی اور لڑکے کے ہاتھ میں ایک ہاتھ ہے اور کافی رکھی ہوئی ہے اور کافی پی رہی ہے نا۔ اور نمبر دوسری بات، وہ میسج پہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور وجہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتی ہوں، وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک بڑی بیماری ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں اور پھر مجھے مجھے بیماری ہے اور پھر میں مر جاؤں اور پھر تم پریشان ہو، اس لیے میں نے دوسرے کو کے ساتھ جانا پسند کر لیا۔ اب مطلب آپ بتائیے دوسرے کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، کیا تماشا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان راہوں سے انسان جو ہے وہ بھٹکتا ہے۔ میں اس لیے سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں، اور مجھے بھی اللہ نے توفیق دی تو میں بھی یہ کروں گا، انشاءاللہ ضرور کروں گا، کہ اپنے بچے اور بچیاں جو بھی ہیں ان کی شادیاں کرنے میں بہت جلدی کی جائے۔ میں نے نیت کر رکھی ہے، ہمارے بیٹے ہیں زہیر میاں، وہ 13 سال کے ہوئے، میں نے نیت کر رکھی ہے، کمرہ میں نے بنوا دیا ان کا الحمدللہ، ہے نا۔ میں نے کہا ہے تم اگر منگل گرہ پر بھی پڑھ رہے ہوگے یا کچھ بھی کر رہے ہوگے، ایلین بھی ہوگے نا، ایلینوں کے پاس رہ رہے ہوگے، تو تم 21 سال کی عمر میں آ جانا یہاں پر، تمہارا نکاح کریں گے، رخصتی کریں، کچھ مت کماؤ، کچھ مت کرو، لیکن شادی کر لو۔ یہ میں نے طے کر رکھا ہے بالکل انشاءاللہ، ہو سکتا ہے BC میں کر دوں، ہے نا۔ تو یعنی یہ ایک بڑا وہ ہے، اس سے گناہوں کی راہیں بچ جاتی ہیں آدمی کی، ہے نا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ تو انسان ہمیشہ، سیف بہت افسوس میں ہے، کیا بات ہے؟ سیف کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی ہمارا جو ہے نمبر ہی آ جائے گا، میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ نہیں کروں بات؟ اچھا نہیں، اگر آپ کہیں تو میں آج بات کر لوں، نہیں کریں؟ میں عاصم بھائی سے آج ہی بات کروں گا، میں کہوں گا بھائی دیکھ لیے، بھائی میرا تو یہ ارادہ ہے، نیت ہے، تو خیر بہرحال چلیے، یہ تو ایک مذاق کی بات ہو گئی۔ تو بہرحال انسان پر جو پہلا حملہ ہوتا ہے یعنی جوانوں پر، وہ شہوت کے راستے سے ہوتا ہے۔ اللہ کیا یاد دلا رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، رب کی ربوبیت کو یاد کرو تو تم کو یہ جو شہوت کا جو حملہ ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ تم کسی کی طرف جا رہے ہو اس لیے کہ وہ بہت اچھا ہے تو تمہارا رب اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، کسی کی طرف جا رہے ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو تمہارا رب بھی بہت خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ساری دنیا کو خوبصورتی گویا کہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے۔ تم اگر کسی کی طرف جا رہے ہو کہ وہ بہت سخی ہے تو تمہارا رب تو سب سے زیادہ سخی، سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں کا داتا اور دینے والوں کا دینے والا ہے۔ تم اگر کسی طرف جا رہے ہو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ
یعنی تم سے محبت کرتا ہے تو تمہارا رب تو تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو بتایا یہ گیا کہ رب کی ربوبیت کو یاد کر لو تو یہ شہوت کا حملہ رک سکتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے, نارملی آدمی کو بچنا چاہیے اس سے, ٹھیک ہے. اگر مان لیے کسی سے یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ گناہ ہو رہا ہے, یہ چونکہ اب آج کامن ہو چکا ہے, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آپ کے ملنے والے دوست احباب کسی کی آئیں تو دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلی بات, اس کے راز کو کھولنا نہیں چاہیے کہیں بھی, ہے نا. ہمارے جوانوں کی ایک مین اور کامن پرابلم ہوتی ہے, وہی کیا ہوتی ہے, کسی کے بارے میں کچھ پتہ چلا عورت بن جاتے ہیں فوراً. جیسے عورتوں کے پیٹ میں کچھ نہیں رکتا, سب کو جا کے بتا لگے تمہیں معلوم ہے بھائی, یہ غلط بات ہے نا. نمبر دو, بڑوں کے سلسلے, بڑوں کا مطلب یہ کہ دوسری بات جو ہے یعنی جو بہت اہم, وہ یہ کہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ڈانٹنا نہیں چاہیے, مارنا نہیں چاہیے, سختیاں نہیں کرنی چاہیے. سمجھے, ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی, ابھی تو آپ لوگ خود بچے ہیں, مطلب یعنی ابھی آپ کے بچے ہوں گے انشاءاللہ, تو اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے اور وہ بچہ 12-13 سال کا ہو گیا ہے تو پھر تربیت ختم ہو گئی ہے. اب تربیت کے چکر میں مت پڑو. 12-13 سال کے بچے کی تربیت نہیں ہوتی ہے کبھی بھی, یاد رکھیے گا. یعنی یہ وہ ٹرین ہے جس کو ٹریک مل چکا ہے اور یہ اپنے ٹریک پہ جا رہی ہے بھاگی ہوئی. یہ انجن ہے, اس کو ڈبے پہ سب مل چکے ہیں, اب یہ اپنے ٹریک پہ بھاگے گا. اب ایک ہی شکل ہے کہ آپ انجن پر کنٹرول کریں. کنٹرول کیسے ہوگا, آپ اپنے اس بچے سے دوستی کر لیں, بس یہی ایک طریقہ ہے. اور دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اس طرح سے گھل مل جائیں کہ وہ آپ سے اپنی باتیں کہنے لگے اور اس کو اپنی باتیں آپ سے کہنے میں حجاب نہیں ہو. وہ کہہ دے آپ سے یہ والی ایک مسئلہ ہے, یار یہ والی بات ہے بابا, مجھے یہ بات کرنی ہے آپ سے. یہ ایک بس اب ایک راستہ یہی بچا ہوا آپ کے پاس, اب دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. آپ نے سختی کی, کسی دن پرندہ اڑ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں یہ میں بتا دے رہا ہوں, یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسٹاگرام پر یہ بات بہت دور تک جا رہی ہوگی اور ریکارڈنگ کے بعد یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. سمجھ میں, لوگ اس طرح کی باتوں کو بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں اصل میں آج کے دور میں, اور میں عین بزرگی سمجھتا ہوں اس چیز کو. مسئلہ ہمارا یہی ہے, ہمارا اختلاف یہی ہے ہمارے ساتھیوں سے جو یہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میرا کہنا ہے اس طرح کی ہی باتیں ہونی چاہیے. آپ اگر اس مسئلے میں ہیں تو بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کی کاؤنسلنگ کرنا, آپ کا کام ہے دعا کرنا, اس کے راز کو راز رکھنا. اور اگر آپ بھی کسی ایسی چیز میں ہیں تو اپنے اس راز کو کسی کو بتائیں نہیں, کسی دوست کو, کسی ساتھی کو, کسی بھائی کو, کسی بہن کو. وہ ایک آپ کا پرسنل گناہ ہے, پھر وہ آپ کی زندگی تک محدود ہے. دیٹس آل, ختم ہو گئی بات. ہو سکتا ہے کبھی وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں آپ وہاں سے, پھر آپ اللہ سے معافی مانگ لیں, ختم ہو گئی بات. آپ نے اس کو اللہ بھلا کرے مغل اعظم کی طرح اگر ہر جگہ گا دیا اور ساری دنیا کے اندر وہ داستان پھیل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شہوت کے جو گناہ ہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ نے رب الناس کہا. اچھا قل اعوذ, اب پھر اس کے بعد دوسرا لفظ کیا فرمایا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ, جس کے کنٹرول میں سب ہے. دوسری زندگی میں جو انسان کی جو بگاڑ کی ایک شکل آتی ہے یا بگاڑ جو آتا ہے وہ غصے کی راہ سے آتا ہے. آدمی غصہ کرتا ہے, انکنٹرول ہو جاتا ہے غصے میں. دیکھ لوں گا میں تمہیں, 90-95% معاملات غصے میں بگڑ جاتے ہیں. میں زندگی میں بڑی قیمتی بات بتاؤں آپ کو, اگر ترقی کرنی ہے نا زندگی میں, پنگے مت لیا کرو کبھی بھی. پنگے نہیں لینے چاہیے. پنگا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جا رہے ہیں رکشے والا مل گیا, ٹکر لگ گئی, لیکن چلتا ہے, اس سے لڑ رہے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, جا رہے ہیں کسی موٹر سائیکل والے, ٹکر لگ گئی, دیکھا یہ ہلکا ہے, 2 تھپڑ مار دیے اس کے. وہ پتہ چلا وہ تگڑا تھا, اس نے نمبر نوٹ کر لیا گاڑی کا. اب اگلی مرتبہ آپ نکلے, اس نے 4 لڑکوں کے ساتھ مل کے کٹائی کر دی آپ کی. یہ پنگے ہیں. پنگے مت لو. ٹکر لگ جائے, سب غلطی ہو, سوری, دوسرے سے لگ جائے کوئی بات نہیں, مسکرا دی, جانے دو. پنگے سے بچیے. پنگا ایک دیوار کی طرح ہے, جیسے یہ دیوار ہے نا, یہ دیوار ہے پنگا. آپ جا رہے ہیں, لڑائیاں دیوار کی طرح ہیں. آپ جا رہے ہیں, اب آپ سیدھے جائیں گے, سیدھے جا کے سامنے دیوار ہے, آپ کہیں نہیں میں تو سیدھے ہی جاؤں گا, تو آپ چلے جائیں گے سیدھے,
آپ بلائیے مستری کو، آپ بلائیے مزدور کو، توڑنا شروع کیجئے، توڑیں گے، پھر مکان والا آئے گا، پھر لڑائی ہوگی، پھر اختلافات ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تب جا کے وہ پھر چیز ٹوٹے گی۔ اور عقل مند آدمی کیا ہوتا ہے؟ پنگے نہیں لیتا، گیا بائیں موڑ لیا، سیدھا موڑ لیا اور نکل گیا۔ یہ ہوتا ہے عقل مند انسان۔ تو ترقی کی راہ پر جانے کے لیے بنیادی پوائنٹ یاد رکھیے گا، پنگے نہیں لینا۔ پنگے لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ سب سے پہلا نقصان ڈسٹرکشن ہوتا ہے۔ ارے یار ماس سے ہو گیا، اب ماس نکل رہا ہے، بلڈ پریشر بڑھا جا رہا ہے ہمارا، ماس کو دیکھ کے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے کیونکہ ماس سے پنگا ہو چکا ہمارا، ان سے ہو گیا، اب ان کو دیکھ رہے ہیں، اب آدمی اسی میں پریشان ہے، سیف کو دیکھا اس سے پریشان ہے، ان کو دیکھا اس سے پریشان ہے، اس نے کیا کیا، پیسے لے لیے، نہیں کیا، یہ گاڑی پہ کیسے چل رہا ہے، اس کی گاڑی بڑی اچھی آ رہی ہے، اسی میں یہ سب پنگے ہیں، یہ سب الجھنے ہیں جو آپ پال رہے ہیں اپنے لیے۔ نہیں، آزاد رہنے چاہیے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو زندگی بڑی تھوڑی سی ایسے اچھی طرح گزاریں۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ کلیئرنس ضروری ہے زندگی میں، اور اللہ یہ جاتے قرآن پاک کو ختم کرتے کرتے یاد دلا رہا ہے ہمیں، قرآن کو ختم کرتے کرتے یاد دلا رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ملک بول کر کیا آپ کو یاد دلایا کہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، مجھے ماس پہ غصہ آیا، مجھے عفان صاحب پہ غصہ آیا، مجھے کسی چھوٹے پہ غصہ آیا، میں نے تھپڑ اڑا کے مار دیا، کس کے مار دیا۔ کیوں؟ اللہ کیا یاد دلا رہا ہے؟ تم اس پر جتنی طاقت رکھتے ہو اس کو مارنے کی، پیٹنے کی، دبانے کی، یاد رکھو ہم ملک ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم تمہاری گردن کسی وقت بھی مروڑ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک صحابی ہیں، ابو مسعود نام ہے ان کا۔ کیا نام ہے؟ ابو مسعود۔ ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ارشاد فرما رہے ہیں، ابو مسعود، ایک بار ارشاد فرمایا، پھر فرمایا تم جتنی اپنے اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ کیا یاد دلایا؟ غصہ جب آئے یاد کر لو اللہ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کلیئر ہو گئی؟ نوجوانوں کو زیادہ آتا ہے غصہ، اس لیے میں آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، نوجوانوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ذرا سی بات پہ باہر ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک نوجوانوں کے اندر ایک بات اور بھی ہوتی ہے، یہ بھی میں بتا دوں، بہت تفریح کی بات ہے یہ اس سے آپ گزریں گے یا گزر رہے ہوں گے، گزریں گے یا گزر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے والد تجربے کار آدمی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں، یعنی میں یہ دونوں شرطیں لگا رہا ہوں، تجربے کار یعنی ان کو دنیاوی مہارت بھی ہے اور اللہ سے تعلق بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب کوئی فیصلہ کر رہے ہیں یا بڑے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کبھی کبھی اور بلکہ اکثر اپنے ابا یا اپنے بڑوں کا فیصلہ، یار یہ ہمارے ابا جو ہے نا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار، سمجھ میں نہیں آتا یار، ٹھیک ہے بھائی ابا ہیں، اب کیا کیا جائے، مان لو، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے شرطیں لگا دی، یاد رکھیے گا، ہاں، سمجھ بھی ہو دینی اور اللہ سے صحیح تعلق بھی ہو، اور پھر جو فیصلہ ہو۔ ایک مرتبہ بہت تفریح کی بات بتاؤں میں آپ کو، میں گھر پہ موجود تھا، میں ابا کے پاس گیا، میں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ایک جگہ وہاں پیسے دینے ہیں، وہ مجھے دے دیے۔ تو وہ ایک گھر کی تھیلی تھی پیسے کی، ابا نے، میں نے کہا میں اس سے نکال لوں؟ ابا نے کہا نہیں، وہ تھیلی الگ رکھی ہوئی ہے، اس سے نکال لو۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے نکال لوں گا، لیکن وہ پیسے فنا اس کے ہیں، مت کے ہیں، اتنے ہوں گے، نکالو۔ تو میں نے کہا اس میں سے دوں وہاں پر؟ ابا نے کہا ہاں اس میں سے دے دو۔ پھر میں نے کہا یار بتاؤ، یہ دوسرے مت کے پیسے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں لے جا کے دے دو۔ خیر، تو میں نے تیسری مرتبہ میں نے کہا یہ دے دوں وہاں جا کے؟ ابا نے کہا ہاں یہ دے دو۔ تو میں نے کہا یہ تو کہنے ارے بھائی یہ جتنے پیسے ہیں میں نے اتنے پیسے اپنے پاس سے فلاں جگہ دے دیے تھے، اب یہ میری ملکیت ہیں، اس کو دے دو، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو۔ تو اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے یار ان کو پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ باتیں آپ کو جب آپ بڑے ہونے لگیں گے نا تب سمجھ میں آئیں گی۔ غصے کو تج دیجئے، تیاگ دیجئے، ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیے،
غصہ آنا بھی اللہ کی نعمت ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا غصہ حرام ہے، تو غصہ حرام یعنی کب ہے حرام؟ غلط جگہ پہ ہے تب حرام ہے، ورنہ غصہ اگر نہیں آئے گا تو جہاد کیسے ہوگا؟ مسکرا کے جہاد کریں گے، آئیے ہم لڑیں گے، آئیے ہم آپ کو مارنے جا رہے ہیں، آئیے بتائیے کہاں ہیں آپ؟ ایسے مسکرا کے جہاد کریں گے آپ، ہے نا؟ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، کسی سے لڑائی، کسی سے آپ کی مطلب اگر مان لیے اگر وہ جو آج کل رنگ کے اندر فائٹ ہوتی ہے وہ خبیب والی جو ہے، کون تھی؟ یو ایف سی آپ جائیں گے تو مسکرا کے لڑیں گے، آئیے لڑ لیں ہم سے. وہاں تو بھائی آدمی کو نسیں پھولیں گی، غصہ آئے گا اور وہ پوری فائٹنگ کرے گا نا، یہی تو ہوگا. آپ مان لیے گھوڑا ہی چلائیں گے، آپ کوئی بھی کام، کرکٹ کھیلیں گے، کوئی بھی گیم کھیلیں گے، تو پھر تو آپ اپنے جو پرتندھی ہے اس کے ساتھ پوری ٹشن کے ساتھ کھیلیں گے نا، وراٹ کوہلی کی طرح کھیلیں گے نا، بالکل ایک دم جوش کے اندر، جذبے کے اندر، یہی تو ہوتا ہے نا. تو غصہ بھی پھر بڑی جگہ کارآمد چیز ہے، غصہ نہ ہو تو پھر بہت سے کام نہیں ہو سکتے ہیں. الغرض بہرحال، تو دوسری جو راہ گمراہی کی ہے وہ غضب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یاد یہ دلایا ہے کہ دیکھو ملک الناس، ملک ہم بادشاہ ہیں، غصہ آئے تو یاد رکھنا ہم بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اتنا یاد. نمبر 3، تیسری صفت، تیسری خوبی کیا بتائی؟ الہ الناس، ہم معبود ہیں. تیسری گمراہی انسان کی زندگی میں جو آتی ہے وہ عقیدے سے آتی ہے، وہ عقیدے سے. دیکھیے پوائنٹ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں اور یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے. ہماری جو محنت ہے عقیدے کی محنت ہے. اللہ یاد کیا دلانا چاہ رہا ہے؟ اللہ یعنی قرآن کے اختتام پر اللہ نے یہ باتیں ذکر کی ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ الہ الناس، گمراہی کا ایک راستہ انسان میں عقیدے کی خرابی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے الہ کا لفظ لا کر کہ دیکھو عبادت میری ہی ہونی ہے بس، اور کسی کی نہیں ہونی. سر میرے ہی سامنے جھکنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہو گئی؟ تو یہ 3 گمراہی کی شکلیں ہیں، اور ان 3 گمراہی کی شکلوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الناس کے اندر یہ 3 اپنے نام ذکر کیے ہیں. قل اعوذ برب الناس، رب، الہ الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور اس کے مقابلے پہ 3 چیزیں کہ گمراہی کہاں سے آتی ہے، خاص کر جوانوں سے میں مخاطب ہوں. سب سے پہلی گمراہی جوانوں میں شہوت کے راستے سے آتی ہے. بتایا گیا رب کی ربوبیت کو یاد کرو کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اور وہ بہت خوبصورت ہے تو تمہارا رب اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہ دینے والا تو اللہ اس سے زیادہ دینے والا. وہ تمہاری فکر کرنے والا، اللہ اس سے زیادہ فکر کرنے والا. ٹھیک ہے. نمبر 2، گمراہی آتی ہے غضب، غصے کے ذریعے سے. غصے میں آدمی آپے سے باہر ہو کے، قتل غصے میں ہی تو ہوتا ہے نا، کسی کا حق غصے ہی میں تو مارا جاتا ہے، کسی پہ ظلم غصے ہی میں تو ہوتا ہے. یاد دلایا ملک الناس، ہم بادشاہ ہیں، بھولنا نہیں. ہاں ہم منٹوں میں نپٹا دیں گے تم کو. ٹھیک ہے. اور تیسری بات کیا بتائی؟ الہ الناس. تیسری گمراہی عقیدے کے ذریعے سے آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے یہاں بڑی ڈھیل ڈھال ہوتی ہے عقیدے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے، ہم ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے. ہم سوچتے ہیں اگر میں نے ان کے سامنے صحیح عقیدہ بیان کر دیا یہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، اور یہ ناراض ہو کر کہیں بھیا دیکھو سمجھ لو بات طرح بگڑ نہ جائے معاملہ. یہ چیز جب تک نہیں نکلے گی. میں اپنے ایک دوست ہیں ہمارے، مولانا ہیں ہمارے، بڑے اچھے عالم ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، گاؤں سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے. تو ایک جگہ لوگ چوپال کے 2 پلنگوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈنڈے ونڈے لے کے. تو میں ان سے کہنے لگا، میں نے کہا مولانا اللہ کے دین کی دعوت دینا انبیاء اکرام علیہم السلام کے لیے سوچئے کتنی مشکل بات ہوگی. میں نے کہا آپ گاڑی روک کر ہم لوگ اتریں اور اتر کر ان کے پاس جائیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو دعوت دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہوگا مولانا؟ پٹائی ہوگی، ڈائریکٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بڑی محنت تھی انبیاء علیہ السلام کی. تو یہ عقیدے کی جو محنت، یہ دراصل وہی پن پوائنٹ ہے، یہیں سے تبدیلی شروع ہوگی. اس کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی انسان کی زندگی میں. تو یہ پوری بات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے دوسرے پوائنٹ والا. اور پہلا پوائنٹ جو میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو طے کریں کیا بننا چاہتے ہیں، ایک، اور جب طے کریں تو اس پر محنت کریں. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کل آپ کیا بنیں گے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں.
ہے نا. لمبی چوڑی بہت بھیڑ کے ساتھ جو محنت ہوتی ہے اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بہت قابل قدر ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہر چیز کی ہر جگہ ہوتی ہیں، ہے نا، لیکن انجن بنانے کی فیکٹری کہیں کہیں ہی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انجن بنانے کی محنت اور انجن بننے کی محنت، ہم آپ سے امید ہی یہی لگائے ہیں کہ آپ انجن بنیں گے انشاءاللہ، آپ امت کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ. آپ نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ یہ بات آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تمنائیں کریں ایسی. ابھی دیکھیے میرے پاس شاید علیم بھائی نے یہ بھیجا تھا، مجھے بڑا زبردست واقعہ لگا یہ، اور اتنا زبردست واقعہ لگا کہ میں اس پر انشاءاللہ صبح کا پیغام بھی دوں گا. بہت ہی زبردست واقعہ ہے. 4 لوگ ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے تھے. کتنے لوگ؟ 4 لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے تھے، اور میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں. بڑا ہی تاریخی اور بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کے اندر بڑے اسباق چھپے ہوئے. ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عبد الملک بن مروان، عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر اور عروہ بن زبیر، یہ 4 لوگ مسجد حرم میں مل کے بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ دیکھیے تمنائیں کیسی پوری ہوتی ہیں، جو تمنا کرو گے وہی بنو گے. یہ جمع ہوئے، ٹھیک ہے. ان میں سب نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم آج اپنی خواہش ظاہر کریں کہ ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. بہت عجیب بات ہے، ٹھیک ہے. تو اب سب نے اپنی اپنی خواہشیں بتانا شروع کی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں. انہوں نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں حرمین شریفین پہ میرا قبضہ ہو جائے، یعنی مکے اور مدینے کا میں بادشاہ بن جاؤں، اس علاقے پر میری بادشاہت ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری باری آئی ان کے بھائی کی، ان کا نام تھا مصعب بن زبیر. انہوں نے کہا کہ میری آرزو ہے کہ میں دونوں عراقوں پر قبضہ کر لوں، ٹھیک ہے، اور قریش کی 2 بڑی شریف زادیاں، حسین لڑکیاں، سکینہ بنت حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور عائشہ بنت طلحہ، ان کو میں اپنے نکاح میں لے آؤں، یہ میری خواہش ہے نا. اب دیکھیے لوگوں میں فرق، بھائیوں کی سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے، آپ سوچئے، ہے نا. دیکھیے تو کبھی کوئی انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کو، بھائیوں کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا کریں. تم میرے جیسے کیوں نہیں ہو؟ ارے یہ کون سی بات؟ یہ تو بالکل ایسا گیندے کا پھول گلاب کے پھول سے کہ تم میرے جیسے کیوں نہیں ہو، چمیلی کا پھول گلاب کے پھول سے کہ تم میرے جیسے کیوں نہیں ہو. یہ ہے نا، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. بڑا بچہ شریف ہے اور چھوٹا بچہ جو ہے کچھ ہوا ہے، اب چھوٹے بچے پہ پہلا رہتا ہے آدمی، ارے تم بڑے بھائی کی طرح کیوں نہیں. ارے یار وہ الگ ہے بھائی، وہ ایک الگ وجود ہے اپنا اس کا، وہ کیسے اس کی طرح ہو جائے گا. یہ ہمارے یہاں بڑی کامن غلطیاں ہوتی ہیں، ہے نا. بڑا بھائی تمہارا حافظ ہو گیا، تم بتاؤ حافظ ہی نہیں ہو رہا. ارے بھائی یار بچہ حافظ تھوڑی ہوگا، وہ عالم ہو رہا ہے، تم انجینئر بن رہے. ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ سب کی اپنی اپنی ایک لائن ہے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. خیر، مصعب بن زبیر نے یہ کہہ دیا. اب آگے چلیے، تیسرا نمبر آیا عبد الملک بن مروان کا. یہ بھی بڑا آدمی تھا، بڑا نام، بہت قابل، فاضل، اتنا بڑا آدمی ہے عبد الملک بن مروان کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک جو حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں عبد الملک بن مروان کے عمل سے سنت پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ کام عبد الملک بن مروان کرتا تھا اس لیے سنت ہوگا. اتنا بڑا آدمی ہے. اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امیر معاویہ کے بعد بادشاہ بنوں اور ان کا جانشین بن جاؤں. یہ تیسرے آدمی تھے، ٹھیک ہے. تو یہ 1 اور 2 اور 3، یہاں 3 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے. چوتھے آدمی ہیں عروہ بن زبیر. اب دیکھیے یہ تیسرے بھائی ہیں، عبداللہ بن زبیر، مصعب بن زبیر، عروہ بن زبیر، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عجیب بات ظاہر کی. اللہ اکبر. یہ کہنے لگے کہ تمہیں تمہاری خواہشیں مبارک ہو، تمہیں تمہاری خواہشیں مبارک ہوں. میں تو صرف یہ تمنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کامیاب کر دے، اور میرا علم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو جاری کر دے. میرا علم جو ہے اللہ اس کے فیض کو جاری کر دے. یہ بات جو ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. ٹھیک ہے، 4 لوگوں کی 4 تمنائیں اور وہ حرم میں بیٹھ کر رہے ہیں. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات. اب آپ آگے دیکھیے گا.
لکھنے والے لکھتے ہیں نیرنگی تقدیر دیکھیے کہ ہر ایک کی خواہش اور تمنا پوری ہوئی. چاروں نے جو تمنائیں کی تھی وہ چاروں کی تمنائیں اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں. اب آپ دیکھیے کہ عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا قبضہ ہوا حرمین پہ، اور مصعب بن زبیر انہوں نے دونوں عراقوں پہ قبضہ کیا، اور ان دو عورتوں سے شادی ہوئی. اور اللہ بھلا کرے آپ کا عبد الملک بن مروان یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانشین بن گئے. اور عروہ بن زبیر جنہوں نے تمنا کی تھی کہ اللہ میرے علم کے فیض کو جاری فرما دیجئے اور مجھے جنت عطا فرما دیجئے، ان کی یہ خواہش پوری ہوئی. اور عروہ بن زبیر ایک ایسا محدث ہے تابعی جس سے صحابہ پڑھنے سیکھنے آیا کرتے تھے. بعد والے تو سیکھتے ہی تھے لیکن ان سے یہ فیض. اور اب آپ دیکھیے عبد الملک بن مروان کا نام نارمل تاریخ والے جانتے ہوں گے، عبداللہ بن زبیر خیر بڑے آدمی تھے، وہ تو صحابی، لیکن عروہ بن زبیر کا نام سیرت کی کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ملے گا، آپ مغازی میں بھرا پڑا ملے گا عروہ بن زبیر کا نام. اللہ نے ان کے علم کے فیض کو جاری کر دیا. تو سب سے اہم اور بنیادی بات یہی ہے کہ ہماری جو تمنائیں اور آرزویں ہیں، اللہ ان کو، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، یہ جو عمر ہے نا آپ کی، اس عمر میں اچھی تمنائیں، اچھی آرزویں کریں، اللہ آپ کی ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کو ایز اٹ از پورا کر دے گا. میں یہ یقین سے بتا رہا ہوں آپ کو، میں یقین سے بتا رہا ہوں، اتنی زبردست بات ہے. اس لیے اچھی تمنائیں، اچھی آرزویں کریں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرما، حلال پاک روزی عطا فرما، اور دین کا خادم بنا ہمیں. اللہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما ہمیں، ہے نا، کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کی خدمت یہ بڑے شرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا سچا خادم بنائے. ہماری زندگی کے اندر جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو لغزشیں ہیں، اللہ کریم انہیں معاف فرمائے. اللہ ہم کو سیدھی اور صراط مستقیم والی زندگی عطا فرمائے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ سے، آپ لوگوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں، بار بار آپ لوگوں کا خیال آتا ہے. اور وہ تو میں نہیں ہوں یہاں پر، اگر میں یہاں ہوتا تو میں روز آتا. اور کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن عالما، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا پڑھنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے، یا پھر ان کی مدد کرنے والے بن جاؤ، ان کی مدد کرو یا ان سے محبت کرو. ولا تکن خامسا، پانچویں مت ہونا، اگر پانچویں ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یا تو عالم بنو، یعنی عالم پڑھانے والا، علم سیکھنے والا جو سیکھ گیا ہے، یا متعلم پڑھنے والا بنو. زندگی بھر طالب علم رہیے، کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ میں عالم بن گیا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اب مجھے ضرورت نہیں رہی. زندگی بھر پڑھتے رہیے، زندگی بھر پڑھتے رہیے، زندگی بھر پڑھتے رہیے. الحمدللہ ہماری چھٹی ہوتی ہے، لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو شاید وہی سوچتے ہوں کہ چھٹی ہو گئی. لوگوں کا سفر ہوتا ہے تو سوچتے ہوں کہ بھائی سفر میں تو تھوڑا سا کمر سیدھی کرنی ہے، بھائی ذرا آرام کرنا ہے. اللہ کا فضل، اس کی توفیق ہے، چھٹی اور سفر میں اللہ خوب کام لیتا، اور کام کرتے ہیں، اور دبا کے کام کرتے ہیں، خوب کام کرتے ہیں. یہ عمر دی ہے اللہ نے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، کام کریے اور اللہ کے دین کے خادم بنیے. اور 4 کے علاوہ 5ویں مت بنیے گا. محبت کریے، ساتھ رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور کرم سے عافیت کے ساتھ اپنے دین کا خادم بنائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سچے خادموں کے ساتھ اللہ شامل فرما کر اپنی بارگاہ میں سرخرو فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ الحمد. اب آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، اسے بند کر دو، بند. تو آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں، وہ تو پڑھیے. میں آپ لوگوں سے ایک درخواست اور کروں گا کہ ہمارا تجربہ بھی ہے اس مرتبہ کا کہ جتنے لوگ ہیں، جیسے آپ نے شعر و شاعری شروع کی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، یہ ہوتا ہے. اور اس سے